آتی ہیں جس کا تعلق ڈائریکٹ اقتدار، حکومت اور وقت کے یزیدوں اور فرعونوں کے مقابلے میں ہو۔ تو مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلیٰ درجے کا جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا وہ آپ ہی کا حصہ تھا۔ یعنی ایک طرف تو اللہ نے ان کو یہ مرتبہ مقام عطا فرمایا کہ ورلڈ اسلامک مشن کے لحاظ سے پوری دنیا کے اندر آپ نے دین متین کی تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا، اور اس سلسلہ میں آپ کے والد گرامی حضرت شاہ عبد العلیم میرٹھی صدیقی قدس سرہ العزیز نے پہلے ہی ایک فضا ہموار کر رکھی تھی۔ حضرت شاہ عبد العلیم صدیقی قدس سرہ العزیز مجدد دین و ملت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز کے عظیم خلیفہ تھے، اور پھر انہیں پوری دنیا میں تبلیغ اسلام کرنے کا شرف حاصل ہوا، اور پھر یہ پاکستان کی جو تحریک کے آخری مراحل تھے، اور پھر پاکستان جب بنا تو بیرونی دنیا میں پاکستان کے لحاظ سے سفارتکاری کے اندر بھی انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا کہ مختلف ملک پاکستان کو تسلیم کریں۔ میں نے موریشس کے اندر اپنے تبلیغی سفروں میں حضرت شاہ عبد العلیم میرٹھی قدس سرہ العزیز کی تبلیغ کے اثرات دیکھے، یعنی پورے کے پورے علاقے جو ہیں ان کے اندر جو اب لوگ ہیں ان کے آباء و اجداد کو کلمہ پڑھایا تو شاہ عبد العلیم صدیقی نے پڑھایا، پھر وہاں مسجدیں، مدارس، اس مشن کو بھی مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے مزید آگے بڑھایا، بڑے بڑے عالی شان مدارس بنائے، کالجز، یونیورسٹیاں، مساجد، اور اس طرح افریقہ کے اندر، یورپ میں، ہر طرف وہ تبلیغی کام بھی اللہ کے فضل سے آپ نے سر انجام دیا۔ اور پاکستان کے اندر چونکہ یہ کلمے کی بنیاد پر بننے والی سلطنت ہے، تو یہاں عملاً اسلام کے نفاذ کے لیے ایک جو سخت ترین کام تھا، بالآخر علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ دین کے محاذوں پہ کام کرنے کے ساتھ ساتھ اس میدان میں بھی قدم رکھا۔ کانٹوں کی زباں خشک ہے پیاس سے یا رب، کوئی آبلا پا اس وادی پرخار میں آئے۔ تو یعنی یہ ہے کہ ایک طرف بھٹو ہے جو سوشلزم کا نعرہ لگا رہا ہے، اور کہتے ہیں اسلام ہمارا دین ہے مگر سوشلزم ہماری سیاست ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اسلام میں معاذ اللہ کچھ کمی ہے کہ اس کے اندر چونکہ سیاست ہے عوام الناس کی اصلاح، ان کے حقوق پہ پہرا دینا، تو اسلام ہی تو حقوق پہ پہرا دیتا ہے۔ یہ ایک سرخ طوفان تھا پاکستان کے اندر کہ 20 لاکھ شہیدوں کی شہادت پر جو ملک بنا تھا، مسجد کے نام پر اسے مندر بنانے کی ایک بہت بڑی کوشش تھی۔ اب اس کے جواب میں حجرے میں بیٹھ کے درس دینا تو آسان تھا، مسجد میں جمعے کی تقریر میں مبہم لفظوں میں اسلام کے فضائل بیان کرنا، سچ کی فضیلت، جھوٹ کی مذمت، یہ آسان کام تھا، لیکن برسر پیکار بھٹو کو للکارنا اور عملاً ایوان میں جا کر اس کا مقابلہ کرنا، یہ بہت مشکل تھا۔
جس وقت رد عمل تھوڑا ہوتا ہے جواب میں تو بندے کی مقبولیت تھوڑی زخمی ہوتی ہے، اور جب رد عمل شدید ہو تو پھر اصل پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کی پاپولیرٹی عوام میں کتنی ہے۔ تو مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پرواہ کیے بغیر کہ میری ایک جھلک دیکھنے کو لوگ تڑپتے ہیں اور اتنے دیر مہینے سال میرے ساتھ ملنے کے لیے انتظار کرتے ہیں، تو اب میں اگر سیاست میں آ کے گلی گلی محلے محلے جا کر پیغام دوں گا تو، اور پھر یہ ہے کہ ہر برادری کے ہر طبقے کے لوگ ہر طرح کے ویسے تو وہ پیار کرتے ہیں، لیکن ووٹ کے مسئلے میں آ کے وہ کہتے ہیں میں تو پیپلز پارٹی کا ہوں، میں تو فلاں جماعت کا ہوں، تو اس طرح میری مقبولیت میں فرق آئے گا۔ لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اذان کربلا کے لیے جتنی بھی ذات کی، جان کی یا مقبولیت کی قربانی دینی پڑے تو دینی چاہیے، اور اس لیے برملا کہتے تھے بتا اے شیخ کیوں ابن علی نکلے تھے میدان میں، اگر حجرے میں ہو سکتی تھی روشن شمع ایمانی۔ یعنی وقت کے پیران طریقت سے ان کا یہی جھگڑا تھا، یعنی بڑی بڑی گدیوں کے جو پیران طریقت تھے ان کے ساتھ، جیسے بدقسمتی سے آج ہمیں بھی جھگڑنا پڑتا ہے تو اپنے عہد میں انہیں بھی ایک لحاظ سے جھگڑنا پڑا، انہیں بار بار وہ مختلف خانقاہوں پہ گئے، مختلف آستانوں پہ گئے اور جا کر پیران طریقت کو اس سلسلے میں تبلیغ کی، کھڑا کیا، اور بہت سے پیران طریقت نے ساتھ بھی دیا، لیکن بہت جگہ سے نا امیدی بھی ہوئی، مخالفت بھی ہوئی۔ تو یعنی اس مقصد کے لیے کسی نے کہا کہ یہ تو درویشوں کا کام ہی نہیں جو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں، یا یہ ہے کہ ہماری تو کرامت سے سب کچھ ہو سکتا ہے، یا ہم تو وہ ورد وظیفہ کریں گے کہ اس سے سب کچھ ہوگا۔ تو مولانا نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تمہاری گدی چھوٹی ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسند بہت بڑی تھی، اور تمہارے دم درود میں وہ تاثیر نہیں جو ان کے دم درود میں تاثیر تھی، اور تمہاری تبلیغ کے اندر اتنی پاور نہیں جو ان کی تبلیغ میں پاور تھی، لیکن اس کے باوجود انہیں مسجد نبوی شریف کا مصلی اور منبر چھوڑ کے کربلا جانا پڑا۔ بتا اے شیخ کیوں ابن علی نکلے تھے میدان میں، اگر حجرے میں ہو سکتی تھی روشن شمع ایمانی۔ تو اس بنیاد پر یعنی پاکستان کے اندر اس آخری عہد میں مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ایک فکر اجاگر کی کہ ہمیں اسمبلیوں کا رخ کرنا چاہیے، اور وہاں جو دین کی مسند پر بے دین بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہٹا کر پاکستان کی اس مسجد میں جماعت کرانی چاہیے، اذان دینی چاہیے کہ جس مسجد کو مندر بنانے کی مسلسل کوششیں ہو رہی ہیں، باہر سے انگریز اپنے مختلف جو اس کی ایجنٹ ہے ان کو مسلط کر کے اپنا مطلب نکال رہا، تو اس راہ میں چلنے میں دشواریاں ہوئیں۔ یعنی ایک وقت وہ تھا کہ جب آپ کی دستار کو پیپلز پارٹی کے جیالوں نے تار تار کیا، اور ایک دو وہ تھا جب نواز شریف کے زمانے میں یہاں لاہور میں ایسا ہوا، پھر قاتلانہ حملے بھی ہوئے، بہت کچھ ہوا، پھر کردار کے خلاف یہاں سے لے کر امریکہ تک مختلف قسم کی ایجنسیوں، مختلف قسم کے لوگوں نے عوام کے ذہنوں میں ان کے خلاف ایک پوری کمپین چلائی، مگر اللہ کا فضل ہے کہ وہ آخری دم تک اپنے مشن سے پیچھے نہ ہٹے۔ آخری عہد بھی پرویز مشرف سے LFO کے مسئلے پر ٹکراتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو یہ اہل سنت و جماعت کے اندر انہوں نے ایک بیداری پیدا کی کہ حقوق اہل سنت پر پہرا تب ہی دیا جا سکتا ہے جب نظام اہل سنت کے ہاتھ میں ہوگا۔
تو نظام کی جو جد و جہد ہے یہ عبادت ہے، اور اس کو عبادت سمجھ کے اس کے اندر حصہ لینا چاہیے، اور عبادت سمجھ کے اس سلسلہ کے اندر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس سلسلہ میں رب ذوالجلال کا یہ وعدہ ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے